ایک تو وہ لوگ جو آخرت چاہتے ہی نہیں ہے، وہ چاہتے ہیں دنیا کی عیش، دنیا کی عیاشی اور دنیا کے مزے مل جائیں. جیسے کافر ہے، آج بھی کافر کی یہی سوچ ہے، دنیا کی ترقی، سائنسی ترقی، ٹیکنالوجی میں کمال، یہی ان کے نعرے ہیں اور اسی کے گرد ان کی پوری زندگی گھومتی ہے. آخرت انہوں نے اپنی ڈکشنری سے نکال دی ہے. تو اللہ کہتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں دے دیں گے ہم. دوسرے وہ لوگ ہیں جو عمل میں آخرت کے متلاشی ہوتے ہیں. کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، نیت کیا ہے کہ آخرت میں ہمیں اس کا اجر ملے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جتنا کریں گے اس سے زیادہ اجر ہم دیں گے اور یقینی اجر ملے گا ان کو. جیسے پچھلے رکوع میں تھا نا، فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان کی کوشش کی قدر کی جائے گی. لیکن اللہ نے پھر کامیابی کی 4 شرطیں بیان کی تھی کہ آخرت کا طلبگار بھی ہو، وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، اور پھر اس آخرت کی کوشش بھی کرے، اور پھر ایمان بھی ہو اس کا. یعنی کوشش بھی کرے اور کوشش بھی وہ جو آخرت والی کوشش، اور پھر ایمان بھی ہو. تو وہ کوشش کیا ہے جو آخرت والی کوشش ہے؟ اس رکوع میں اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ان چیزوں سے غیر مسلم محروم ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کوشش میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی. تو اس میں 2 آرڈر دے دیے. ایک تو یہ کہ اللہ کی عبادت کرنی ہوگی تمہیں، غیر مسلم عبادت کا قائل نہیں ہے، ان کے ہاں اللہ ایک ثانوی درجے کی چیز ہے. جبکہ اسلام میں آخرت کی کوشش میں سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. سب سے پہلا جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے وہ اللہ کی عبادت. اور دوسری چیز صرف اسی کی عبادت، اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. تو دونوں احکام اس آیت میں اللہ نے دے دیے. اور دوسرے نمبر پر سب سے پہلے ظاہر ہے اللہ کا حق ہوتا ہے، تو اللہ کے بعد مخلوق ہے نا. تو مخلوق کے حقوق میں سب سے پہلے والدین ہیں. تو قرآن میں اور بھی بہت ساری جگہوں پر اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کے حق کا تذکرہ کیا ہے. سورہ لقمان میں آپ دیکھ لیں، سورہ عنکبوت میں آپ دیکھ لیں. تو گویا یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے اسلام میں. تو یہ دونوں ساتھ ساتھ اللہ بیان کرتے ہیں. تو اگر آپ آخرت کے متلاشی ہیں نا، تو آپ کو سب سے پہلے اللہ کا حق دینا ہے اور اس کے بعد والدین کا. اور آپ دیکھ لیں غیر مسلم سوسائٹی میں سب سے کم حقوق اللہ کے ہیں اور سب سے کم حقوق والدین کے ہیں. بچوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حقوق ہیں، کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، کینگرو کے حقوق ہیں. بچوں کے لیے بوڑھوں کے بھی حقوق ہیں، بچوں کے لیے والدین کے کوئی حقوق نہیں. یعنی ایسے کوئی حقوق نہیں جو بچوں میں ذمہ داری والدین کی ڈالی جائے. یہاں تو قرآن اولاد کو حکم دے رہے ہیں نا، کہ ریاست اسٹیٹ کو تھوڑی کہہ رہا ہے کہ تم والدین کو پالو، اولاد کو حکم دے رہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. تو آخرت کا جو بھی طلبگار ہوگا اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی عبادت، اور اس میں کسی کے ساتھ اس کو شریک نہیں کرنا. عبادت میں نماز، زکوٰۃ، حج، یہ ساری عبادت کے جتنے حکام اسلام نے دیے یہ سب کے سب آ گئے. اور اس کے بعد والدین. اور یہ 2 حقوق ایسے ہیں کہ قرآن نے ان کے لیے کہیں قضا کا لفظ استعمال کیا، کہیں امارہ کا لفظ استعمال کیا، اور کہیں وصا کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں 3 طرح سے آرڈر دیا جاتا ہے. ایک امارہ کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں، ایک ہے قضا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہے ووصینا ہم نے وصیت کر دی ہے. تو امارہ تو عام آرڈر ہے، قضا اس سے اونچے درجے کی چیز ہے، اور وصیت اس سے بھی اونچے درجے کی چیز ہے. تو قرآن نے یہ دونوں قسم کے الفاظ ماں باپ کے لیے اور توحید کے لیے استعمال کیے. کیا مطلب؟ جب ہم کسی کو آرڈر دیتے ہیں نا تم یہ کام کرو، تو اس میں اتنی تاکید نہیں ہوتی. اگر ہم یہ کہتے ہیں ہم یہ فیصلہ کر دیا ہے، تو فیصلے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے جج نے باقاعدہ دونوں فریق کے دلائل سن کر جب ایک فیصلہ کیا ہے تو اس فیصلے کو ریورس نہیں کیا جا سکتا اگر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ظاہر تو اللہ کا فیصلہ بھی تو سپریم کورٹ سے بھی اوپر کا فیصلہ ہے نا. تو یہ انتہائی تاکیدی حکم کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ میری طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے. حکم میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو آرڈر دیتے ہیں تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے، اگلا کہتا ہے کہ سر آپ میری بات سمجھیں، آپ نے مجھے آرڈر تو دیا لیکن اس میں تھوڑا سا سقم ہے، اس میں تھوڑا سا آپ کسی سے مشورہ لے لیں. تو پھر جو آرڈر دینے والا ہے وہ دوبارہ سوچ لیتا ہے اس پر. لیکن جب فیصلہ سنا دیا جاتا ہے اور فیصلہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو جس کو چیلنج نہ کیا جا سکے، تو فیصلے کا مطلب اب تو اس پر عمل ہو کے رہے گا.
تو قرآن نے توحید کے لیے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے لیے فیصلے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور وصیت اس سے بھی بڑھ کے چیز ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اس وقت جو آرڈر دیتا ہے اس آرڈر کو وصیت کہا جاتا ہے۔ جیسے کسی کا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، تو یہ بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے۔ فیصلے میں پھر بھی تھوڑا بہت عقل کے درجے میں امکان ہے کہ شاید واپس لے لیا جائے، وصیت میں امکان ہی نہیں ہوتا، کیونکہ جب آپ وصیت کرتے ہیں تو اس کے بعد مر جاتے ہیں آپ، تو وہ ایک پتھر پہ لکیر بن جاتا ہے وہ حکم، اب وہ چینج نہیں ہو سکتا۔ اور وہ حکم بھی انتہائی اہم حکم ہوتا ہے، کیونکہ مرتے ہوئے انسان چھوٹی موٹی باتیں نہیں کر رہا ہوتا۔ مرتے ہوئے انسان کو پتا ہے میں دنیا سے جا رہا ہوں، میں سلیکٹڈ احکام ہیں جو انتہائی امپورٹنٹ ہے میرے بچوں کے لیے، جن پر عمل کرنا، میں ان باتوں کا اس کو حکم دوں گا۔ تو قرآن نے وصیت کا لفظ بھی استعمال کیا مجازن۔ اللہ تو وصیت نہیں کرتا، یعنی اللہ تو دنیا سے نہیں جائے گا، وہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، لیکن تاکید کے لیے وصیت کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قضا کا لفظ اور وصیت کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں اللہ کی عبادت اور توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کس قدر اہمیت ہے، اور آج ہماری سوسائٹی میں اس کا کیا حشر ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم عبادت مت کرو مگر صرف اسی اللہ کی۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھیں احسان میں بار بار بتا چکا ہوں، کسی بھی عمل میں ایکسیلنسی پیدا کرنا، یعنی بہت اچھے طریقے سے والدین کے ساتھ پیش آؤ۔ اور پھر بوڑھے والدین کا اللہ نے الگ سے تذکرہ کیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب والدین جوان ہوتے ہیں تو اولاد ان سے خدمت لے رہی ہوتی ہے، جیسے باپ کما کے کھلا رہا ہوتا ہے، ماں گھر میں خدمت کر رہی ہوتی ہے، اور ماں باپ کو اس وقت خدمت کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی۔ بڑھاپے میں معاملہ ہو جاتا ہے بالکل الٹا، اب وہ بیچارے کسی کام کے نہیں رہے، باپ ریٹائر ہو گیا ہے، اولاد کی ذمہ داری اب وہ کمائے، وہ اور پھر ریٹائر بھی ہو گئے، کما بھی نہیں رہا، اور پھر بوڑھا بھی ہو گیا ہے۔ بوڑھا ہونے سے طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہو رہا ہے، بیماریاں آ رہی ہیں، تو وہ سوسائٹی کو بوجھ لگنے لگتے ہیں ایسے والدین، ماں بھی بوجھ لگنے لگتی ہے، باپ بھی بوجھ لگنے لگتا ہے۔ تو قرآن نے اس کنڈیشن میں ماں باپ کے حقوق بیان کیا جس کنڈیشن میں غیر مسلم اپنے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتا ہے، وہ گھر سے ہی نکال دیتا ہے اس کو۔ اس حالت میں جب آپ کو ان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے لیکن ان کو آپ کی محبت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اس حالت کو قرآن فوکس کرتا ہے کہ اس سنگین حالت میں تمہیں انہیں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اس سے پہلے کہاں چھوڑنے کی اجازت ہوگی؟ اس سنگین حالت میں اللہ ان کے حقوق بیان کرتا ہے۔ تو یہ مطلب نہیں ہے کہ جوان والدین کے حقوق نہیں ہے، مطلب یہ کہ وہ حالت جس میں تمہارے لیے حقوق کی ادائیگی انتہائی مشکل ہو، اس حالت میں قرآن تمہیں حقوق کی ادائیگی کا پابند کر رہا ہے، تو اس سے پہلے تو بطریق اولا تم پابند ہوگے ان کے حقوق ادا کرنے پر۔ تو وہ حقوق کیا ہیں؟ اما یبلغن، کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک عندک تمہارے پاس پہنچ جائے بڑھاپے کو، تمہارے پاس میں اللہ نے اشارہ کر دیا کہ والدین ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہیں گے۔ دیکھیں قرآن یہ بھی تو کہہ سکتا تھا نا کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے، چاہے کہیں بھی ہو دنیا میں، لیکن قرآن نے عندک کے لفظ میں اشارہ کر دیا کہ بڑھاپے میں والدین رکھنے کی چیزیں ہیں، ان کا بڑھاپا تمہارے پاس ہونا چاہیے، اولڈ ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے ان کا بڑھاپا۔